ضیاء محی الدین تخلیقی ذہن کے باوجود اظہار کے ذرائع نہ ڈھونڈ پائے۔ تحریر نصرت جاوید۔ بے پناہ تخلیقی صلاحیتوں سے مالا مال ضیاء محی الدین محض اداکار نہیں تھے۔ اپنی صلاحیتوں کو انہوں نے کئی اعتبار سے برتا۔ ان سب کو اخباری کالم میں سمیٹنا مجھ بے ہنر کے بس میں نہیں۔ پیر کی صبح اٹھتے ہی ان کے انتقال کی خبر ملی تو ذاتی حوالوں سے کئی باتیں یاد آ گئیں۔ ان کے ذکر سے مگر دل گھبرا گیا، خوف لاحق ہوا کہ میں ان سے قربت کی شیخی بگھارتا محسوس ہوں گا۔ ان سے آخری ملاقات ویسے بھی 1976 میں ہوئی تھی۔ ضیاء صاحب سے ملاقات سے تقریباً 6 برس قبل میں ان کا شدید فین ہو چکا تھا۔ ضیاء محی الدین شو اس کا سبب تھا۔ پاکستان ٹیلی ویژن پر چلنا شروع ہوا تو بہت ہی وکری نوعیت کی صنف محسوس ہوا۔ وہاں مدعو ہوئے نامور لکھاریوں اور مختلف فنون کی قداور شخصیات سے ان کی گفتگو کے بدولت بہت سیکھنے کو ملتا۔ سوال مگر ذہن میں یہ اٹک گیا کہ مختلف فنون کی نزاکتوں سے نابلد افراد بھی ان کے شو کے منتظر کیوں رہتے ہیں۔ اپنے پروگرام کے اختتام پر وہ ٹھیکہ کا حکم صادر کرتے ہوئے کوئی بھی آزاد نظم پڑھا کرتے۔ شاکرہ کی ماں یہ بولی اپنی لڑکی کے لیے بر چاہیے، زبان زد عام رہا۔ بہت عرصے کے بعد سمجھ آئی کہ ضیاء صاحب نے اپنے تئیں کوئی نئی شے متعارف نہیں کروائی تھی۔ بی بی سی اور مختلف امریکی ٹی وی چینلوں پر ایسے شو 1960 کی دہائی سے متعارف ہو چکے تھے۔ انہوں نے مذکورہ صنف کو پاکستانی روپ فراہم کیا۔ ان کا شو مگر امریکہ اور یورپ میں متعارف ہوئے انداز کی بے اثر نقالی نہیں تھا۔ وہاں مشہور ہوئے شو کا میزبان عاجزانہ تجسس سے مختلف وجوہات کی بنا پر مشہور ہوئے مہمانوں کو اپنے فن اور شخصیت کے زیادہ پہلو عوام کے روبرو اجاگر کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ ضیاء محی الدین شو میں لیکن ان کی اپنی شخصیت پورے شو پر چھائی رہتی۔ ضیاء صاحب بنیادی طور پر سٹیج کے اداکار تھے۔ برطانیہ کی مشہور زمانہ رائل اکیڈمی آف ڈرامیٹک آرٹس کے ہونہار طالب علم رہے تھے۔ اداکاروں کو پہلا سبق وہاں یہ سکھایا جاتا ہے کہ سٹیج پر داخل ہوتے ہی لوگوں کی توجہ اپنی جانب کیسے مبذول کرانا ہے۔ تکنیکی زبان میں اسے انٹری کہا جاتا ہے۔ ضیاء صاحب منفرد انداز میں شو کے آغاز میں سٹیج پر نمودار ہوتے۔ ان کا لباس بہت شوخ اور طرح دار بانکوں والا ہوتا۔ کھڑے ہو کر افتتاحی کلمات ادا کرنے کے بعد مہمان کی انٹری کے لیے فضا بناتے اور اسے کرسی پر بٹھاتے۔ دریں اثنا ڈرامائی فضا کا سما بند گیا ہوتا۔ ناظرین مبہوت ہو چکے ہوتے۔ انٹری کا یہ انداز امریکہ اور یورپ کے مشہور ترین شو بازوں کو بھی نصیب نہیں ہوا۔ ضیاء صاحب پاکستان آنے کو اس لیے مجبور ہوئے کیونکہ برطانیہ کی بہت جید اکیڈمی سے تربیت یافتہ ہونے کے باوجود انگلینڈ کا تھیٹر کسی دیسی کو شیکسپیئر کے لکھے ڈراموں میں لیڈ کردار دینے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ اوتھیلو جیسے ڈراموں میں بھی گورے اداکار منہ پر سیاہی مل کر نمودار ہوتے۔ برطانوی تماشائیوں کی جبلت ہوئی نسل پرستی کا توڑ ان کے زمانے میں دریافت نہیں ہوا تھا۔ اپنی تربیت یافتہ صلاحیتوں کو لہذا انہوں نے پاکستان میں ٹی وی شو کے ذریعے اجاگر کرنے کی کوشش کی اور اس کاوش میں انتہائی کامیاب رہے۔ ہمارے ہاں ایسے شو مگر زیادہ عرصہ چلائے نہیں جا سکتے۔ اپنے فن میں یکتا تصور ہوئے فنکاروں، ادیبوں اور شاعروں کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی ہے۔ انہیں روزانہ مدعو کرتے ہوئے کوئی نئی بات نکالنا بہت مشکل ہے۔ شو کو عوامی اور مستقل دل پذیر رکھنے کا ہنر طارق عزیز مرحوم ہی کو میسر ہوا۔ نیلام گھر وہ تقریباً مرتے دم تک چلاتے رہے۔ تھیٹر کے جس ہنر کے ضیاء صاحب ماہر تھے ہمارے ہاں مقبول نہیں ہو پایا۔ یہاں کی فلم انڈسٹری بھی ان کی صلاحیتیں آزمانے کے قابل نہیں تھی۔ ضیاء صاحب بے پناہ تخلیقی ذہن کے باوجود اظہار کے ذرائع نہیں ڈھونڈ پا رہے تھے۔ گو مگو میں مبتلا تھے کہ بھٹو صاحب کی حکومت کے دوران انہیں پی آئی اے کے لیے ثقافتی طائفہ تیار کرنے کا موقع ملا جو دیگر ممالک میں جا کر ہماری تہذیبی شناخت اجاگر کرتے ہوئے غیر ملکی سیاحوں کو پاکستان آنے کی ترغیب دے۔ مجھے ہرگز خبر نہیں کہ وہ اس ہدف کے حصول میں کس حد تک کامیاب رہے۔ فلمی زبان میں فاسٹ کٹ کرتے ہوئے 1976 میں پہنچ جاتے ہیں۔ بھٹو صاحب نے اس برس
مارچ 1977 میں نئے انتخابات کے انعقاد کی تاریخ دے دی تھی۔ انتخابی مہم چلانے سے قبل ان کی شدید خواہش تھی کہ چین اور شمالی کوریا کی طرح پاکستان میں بھی ایسا اوپرا تیار ہو جو بھٹو کی قیادت میں آئے انقلاب کے کلیدی اثرات عوام تک پرکشش انداز میں پہنچائے۔ منو بھائی نے ایک ڈرامہ جلوس کے عنوان سے لکھا تھا۔ بھٹو صاحب تک یہ خبر پہنچی کہ اسے بنیاد بنا کر مطلوبہ اوپرا تیار کیا جا سکتا ہے۔ صفدر میر صاحب سے بھی اس ضمن میں مشاورت ہوئی۔ کم لوگ جانتے ہیں کہ نوجوانی میں ضیاء صاحب کراچی میں وہاں کے اشرافیہ کے لیے انگریزی ڈرامے پیش کیا کرتے تھے۔ ان کے ساتھی اداکاروں میں بیگم نصرت بھٹو کی بہن بہجت حریری بھی شوقیہ فنکار کی حیثیت میں شامل ہوا کرتی تھیں۔ بیگم صاحب سے دیرینہ شناسائی نے انہیں بھٹو صاحب سے طویل ملاقات کا موقع فراہم کیا اور اس کے نتیجے میں پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس، جسے اب ادارہ ثقافت پاکستان کہا جاتا ہے، کو یہ حکم صادر ہوا کہ وہ ضیاء صاحب کو مجوزہ اوپرا تیار کرنے میں ہر طرح کی معاونت فراہم کرے۔ اوپرا کے لیے خصوصی نوعیت کی لائٹنگ درکار ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اسٹیج پر مناظر بھی خودکار دکھتے انداز میں بدلتے رہتے ہیں۔ ہمارے ہاں ویسا ماحول تیار کرنے کا ہنر اور آلات میسر نہیں تھے۔ بھٹو صاحب کی خواہش پر شمالی کوریا سے مطلوبہ سامان کی بھاری بھرکم کھیپ گویا چھٹکی بجاتے ہی پاکستان آ گئی۔ تکنیکی ہنرمندوں کی خاطر خواہ تعداد بھی ہمارے لوگوں کو تربیت دینے یہاں پہنچ گئی۔ میں ان دنوں پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس کا ملازم تھا۔ نوکری میری اس کے تخلیقی رسالے کے لیے مضامین جمع کرنا تھی۔ ڈرامے اور تھیٹر کی واجبی شدبد رکھنے کی وجہ سے مگر حکم صادر ہوا کہ میں ضیاء صاحب کا ذاتی معاون رہوں گا۔ خوشی تو بہت ہوئی۔ چند ہی دن بعد مگر دل نے جان لیا کہ میں ضیاء صاحب جیسی قداور اور مشہور زمانہ شخصیت کی معاونت کے بھی قابل نہیں ہوں۔ اپنی زبان پر کنٹرول میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ ضیاء صاحب حکم دینے کے عادی تھے، ان سے صحبت ممکن نہیں تھی۔ اپنی اوقات سے باہر نکل کر اکثر انہیں کھرے الفاظ میں بتا دیتا کہ جو تماشا وہ لگانا چاہ رہے ہیں اسے پاکستان میں تخلیق کرنا ممکن نہیں۔ ضیاء صاحب کا بڑا پن ہے کہ میری رائے کو انسنی کرتے رہے۔ شکایت لگا دیتے تو نوکری سے محروم ہو جاتا۔ بالآخر میں درست ثابت ہوا۔ کیوں اور کیسے بیان کرنے لگوں تو بات طویل ہو جائے گی۔ بہرحال تماشا تو لگ نہ پایا، مگر جولائی 1977 میں جنرل ضیاء اقتدار پر قابض ہو گئے۔ ضیاء صاحب کے حاسدوں نے افواہیں پھیلائی کہ ثقافت کے بہانے اسلام کے نام پر قائم ہوئے پاکستان میں فحاشی اور مغرب زدہ خیالات پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ الزام یہ بھی لگا کہ بھٹو صاحب جو اوپرا تیار کرنا چاہ رہے تھے اس کا مقصد عوام کو یہ تاثر دینا تھا کہ ان کا انقلاب وطن عزیز میں فوج کی بالادستی کے خلاف شروع ہوا تھا۔ مذکورہ افواہوں کی بدولت انکوائری شروع ہو گئی۔ ضیاء صاحب گھبرا کر برطانیہ لوٹ گئے۔ کچھ عرصہ گمنامی کے بعد مگر وہ ایک اور روپ میں نمودار ہوئے اور اپنے مداحین کو ایک بار پھر مسحور بنا ڈالا۔ مختلف ادبی تقریبات میں انہوں نے پڑھنت کو متعارف کروایا۔ ڈرامائی انداز میں اردو کی جدید اور کلاسیکی نثر اور شاعری پڑھنے کا وہ انداز اپنایا کہ وہ کہے اور سنا کرے کوئی کا ماحول بن جاتا۔ ان کی بدولت کتاب سے کٹی نوجوان نسل اردو ادب کی تاریخ سے ناآشنائی کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ میری دانست میں ضیاء صاحب کا اصل ورثہ پڑھنت ہی شمار ہوگا جو آنے والی کئی نسلوں تک احسان کی صورت زندہ رہے گا۔